الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہمارا یہ کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ، اس کا لیول 3 ہے اور سبق نمبر 4 ہے، پارہ نمبر 13 ہے. انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 سے لے کے 52 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور سورہ ابراہیم کو انشاءاللہ آج ہم ختم کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پہ تدبر کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تعارف گزر چکا ہے. پہلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں. پہلے صفحے پہ 4 اشارات ہیں اور پھر ہر اشارے کے آگے کچھ ٹاپکس بھی ہیں، کچھ موضوعات بھی ہیں، اور جو پہلا جو اشارہ ہے اس کے 3 موضوعات ہیں. پہلا اشارہ ہے کہ رسول کیا کہتے ہیں کہ ہم انسان تو ہیں مگر، اور آگے اس کے موضوعات ہیں جو 3. تمام انبیاء و رسول انسان ہیں، اللہ تعالیٰ جس پر چاہے احسان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو نبوت سے سرفراز کرتا ہے. دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، رسولوں کا اللہ تعالیٰ پر توکل اور تکالیف پر صبر. دوسرا اشارہ ہے کافروں کی وارننگ، اللہ تعالیٰ کا جواب. کافروں کی رسولوں کو نکالنے کی وارننگ کہ ان کو ہم نعوذ باللہ اپنی سرزمین سے ہم نکال لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کا جواب، اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور رسولوں کو تسلی دی. پھر ہر ضدی اور سرکش اس کو ہلاک کر دیا گیا، جو رسولوں کا دشمن تھا، جو متکبر، رسولوں پر ایمان نہ لانے والا، اس کو ہلاک کر دیا گیا. تیسرا اشارہ کافروں کا انجام جہنم پیپ، یعنی آخرت میں اب ان کافروں کا کیا انجام ہونے والا ہے کہ کفار کے لیے جہنم کا سخت عذاب تیار ہے. موت کی تمنا کریں گے مگر موت نہیں آئے گی دوزخ میں. اور مثال کافروں کے اعمال کی، جو کافر دنیا کے اندر نیک عمل کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے. کفار کے اعمال کی مثال تیز ہوا میں اڑنے والی راکھ کی طرح ہے. جیسے وہ تیز ہوا والے دن، آندھی والے دن اگر کہیں راکھ پڑی ہو تو وہ انتہائی شدید ہوائے، تیز ہوائے، تو وہ کیا ہوتا ہے، راکھ اڑ جاتی ہے. تو اسی طرح یہی مثال ہے کافروں کے نیک اعمال کی کہ قیامت کے دن ان کے نیک اعمال انہیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، ان کے نیک اعمال بالکل بیکار ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور مشیت. آیت نمبر 11 کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم. قالت لهم کہا ان کے لیے، رسلهم ان کے رسولوں نے، یعنی رسولوں نے اپنی قوم سے کہا. ابھی دیکھیے یہ جیسے کل بھی ہم نے پڑھا آخر میں، رسولوں اور ان کے جو قوم کے جو منکرین تھے ان کا آپس میں حوار چل رہا ہے، آپس میں بات چیت چل رہی ہے. تو اس میں رسول جو ہیں وہ اپنے منکرین کو کیا کہتے ہیں کہ ان نحن الا بشر مثلکم، ان نہیں ہیں، نحن ہم، الا مگر، بشر ہی ہیں، انسان ہی ہیں، مثلکم تمہاری طرح. اب کیا ہے کہ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، یمن احسان کرتا ہے، علی پر، من یشاء جسے اللہ تعالیٰ چاہے، من عباد ہی اپنے عباد، اپنے بندوں میں سے. تو رسولوں نے اپنی قوم کے جو منکرین تھے، جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، تو ان کو کیا کہا کہ بھئی ہم تو تمہاری طرح کے ایک بشر ہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ احسان کرتا ہے اور اس کو نبوت عطا فرما دیتا ہے. وما کان لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے کسی بھی طور پہ، ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے، ان یہ کہ نأتیکم بسلطان، کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی معجزہ،
الا مگر باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ ہم تو تمہارے پاس کوئی معجزہ نہیں لا سکتے، ہاں جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ معجزہ ظاہر کر دے گا، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے کہ تم ہم سے معجزے کے طلبگار ہو، اپنا مرضی کا معجزہ تم ہم سے طلب کرتے ہو، تو یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو وہ معجزے کا ظہور وہ کرے گا۔ وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر، فلیتوکل، پس چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون، اہل ایمان، اہل ایمان کو چاہیے کہ کس پہ توکل کریں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ تو کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارا جو توکل ہے، ہمارا جو بھروسہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے ہیں، جو قصص بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے، جیسے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ رسولوں کے قصے بیان فرما رہے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، ہمارے لیے بڑے ہی لیسنز ہیں، تو اس کو ہم نے، ان لیسنز کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے اور سبق حاصل کرنا ہے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، تو رسول اب کہتے ہیں وما لنا، کیا ہے ہمارے لیے، وما لنا کیا ہے ہمارے لیے، وما اور کیا، لنا ہمارے لیے، یعنی ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ نتوکل، اللہ اصل میں تھا ان اور لا، ان یہ کہ لا نتوکل کہ ہم نہ توکل کریں، تو اللہ نتوکل کہ ہم نہ توکل کریں اللہ، اللہ تعالیٰ پر، یعنی ہمیں کیا ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کریں، یعنی کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کریں؟ وقد ہدانا سبلنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہدایت دی ہے، سبلنا ہمارے راستوں کی، وقد اور البتہ تحقیق، ہدانا اس نے ہدایت دی نہ ہمیں، سبلنا ہمارے راستوں کی طرف، سبل سبیلن کی جمع ہے راستے، اور ہدا فعل ماضی ہے، یعنی اس نے ہمیں دکھائے ہمارے راستے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے راستے دکھائیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عذاب سے نجات کے راستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں؟ تو آگے اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اللہ تعالیٰ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ وَلَنَصْبِرَنَّ، اور لَنَصْبِرَنَّ، ہم ضرور صبر کریں گے، عَلَى ما، اس چیز پر کہ جو آذیتمونا، جو تم ہمیں اذا دیتے ہو، ایذا دیتے ہو، اذیتیں دیتے ہو، تکلیفیں دیتے ہو، تو ہم ضرور تمہاری تکلیفوں پہ ہم صبر کریں گے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو داعی الی اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے، اس کو صبر کرنا چاہیے۔ جو مدعوین ہیں کہ جن کو وہ دعوت دیتا ہے، ان کی طرف سے اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگر ایذا پہنچتی ہے، تو اس کو صبر کرنا چاہیے۔ وہ اللہ، اللہ تعالیٰ پر ہی، فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اب کیا ہے کہ جو کفار ہیں وہ اپنے رسولوں سے وہ مخاطب ہو کے کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے رسولوں کو نعوذ باللہ وارننگ دیتے ہیں۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کن کو؟ لرسولہم، اپنے رسولوں کو، رسول رسولن کی جمع ہے، لنخرجنکم، لنخرجن، ضرور ہم تمہیں نکال دیں گے، کم تمہیں، من ارضنا، ہماری زمین سے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم ضرور ہر صورت تمہیں جو ہے اپنی زمین سے نا، ارضنا ہماری زمین، اپنی زمین سے تمہیں ضرور نکال لیں گے، او یا لتعودن، ضرور تم جو ہے واپس پلٹ آؤ گے، فی ملتنا، ہماری ملت میں، ہمارے دین میں۔ تو رسولوں کے جو منکرین تھے، جو کفار مشرکین تھے، انہوں نے نعوذ باللہ رسولوں کو کیا وارننگ دی؟ دو آپشن ان کے سامنے رکھے، یا تو ہماری زمین سے نکل جاؤ، ہم تمہیں نکال دیں، یا اگر ہماری زمین میں رہنا ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے، ادھر رہنا ہے، تو پھر کیا ہے کہ تمہیں ہماری ملت میں، ہمارے دین میں، جو شرک اور کفر والا دین ہے، اس میں واپس آنا پڑے گا۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اب اللہ تعالیٰ نے کیا وحی کی؟ فَأَوْحَى، پس اللہ تعالیٰ نے وحی کی، إِلَيْهِمْ، ان کی طرف، یعنی رسولوں کی طرف، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ ربهم، ان کے رب نے، کہ لَنُهْلِكَنَّ، کہ ضرور ہم ہر صورت میں ہم ہلاک کر دیں گے، الظالمین، ظالموں کو،
ہم ضرور ظالموں کو کیا کر دیں گے؟ ہلاک کر دیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے رسولوں کی مدد کرے گا، جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ظالموں کے مقابلے میں، کفار و مشرکین کے مقابلے میں، تو یہ اسی اللہ تعالیٰ کی جو مدد کا جو وعدہ ہے اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر ساتھ فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ، اللہ نے رسولوں سے کیا فرمایا کہ ہم ضرور جو ہے آپ کو آباد کریں گے۔ نُسْكِنَنَّكُمْ، تو یہ اصل میں نسکینو، اسکنا یسکینو سے نسکینن، کم تمہیں، تو اسی سے سکونت ہے، ساکن، سکونت پذیر ہونا، کہیں کسی جگہ رہنا، تو اس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں سکونت پذیر ہوا، تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے ملتا جلتا لفظ جو، تو وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں سکونت پذیر کریں گے، تمہیں آباد کریں گے، الارض، زمین میں، یعنی کفار کی زمین میں، ان کی ہلاکت کے بعد، ان کو ہم ہلاک کر دیں گے اور تمہیں ضرور اس میں آباد کریں گے، من بعدہم، ان کے بعد، کن کے بعد؟ ان کفار کے بعد، ان کی ہلاکت کے بعد ہم تمہیں ان کی زمین کا وارث بنا دیں گے۔ ذالک، یہ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور یہ جو وارث بنانا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ لیمن، اس کے لیے کہ جو خافا، جو ڈر گیا، مقامی، میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے دل کے اندر ڈر ہے کہ میں نے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کیا ہونا ہے؟ کھڑا ہونا ہے، یہ اس کے لیے۔ وخاف وعید، اور جو میری وعید سے بھی ڈر گیا، اللہ تعالیٰ کی وعید سے۔ وعید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو سزا دینے کا جو وعدہ کیا ہے مجرمین سے، کفار سے، اپنے نافرمان بندوں سے، تو وہ جو سزا دینے کا جو وعدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ وعید ہے۔ فرمایا کہ جو میری وعید سے ڈر گیا، یہ اس کے لیے۔ اب کیا ہے کہ ہر ضدی سرکش ہلاک ہونے والا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اب رسولوں کا ذکر ہے کہ رسولوں نے کیا کیا؟ رسولوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رسولوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رسولوں نے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا کی، نصرت کی دعا کی، فیصلہ مانگا۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فتح کی دعا کی، یعنی رسولوں نے۔ وخوابہ پھر نامراد ہو گیا، خوابہ، دیکھیے خوابہ کمزور چیپٹر ہے، فعل ماضی ہے، خوابہ اس کا مضارع آتا ہے یخیبو، تو خوابہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، کون؟ کل، ہر جبارین، ہر جبار، جبار سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ کافر جو سرکش ہے، جو متکبر ہے، جو جابر ہے، اور عنید جو اناد والا ہے، سخت اناد رکھتا ہے، سخت ضد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا، اور وہ نامراد ہو گیا۔ اب ان کفار کا کہ جنہوں نے انبیاء کا، جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا، جنہوں نے ان پر ایمان نہ لایا، اب آخرت میں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا، کفار اور مشرکین کا، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں ذکر کیا آگے، فرمایا من ورائہ جہنم، اب کیا ہے؟ اس کے آگے جہنم ہے، ویسقا، اور اس سے پلایا جائے گا، من ماء صدید، ماء پانی کو کہتے ہیں، صدید پیپ، کہ وہ جو جہنمیوں کے جسم، ان کے گوشت، ان کی کھالوں سے جو پانی جو پیپ کی صورت میں ہوگا وہ ان کو پلایا جائے گا، انتہائی کڑوا، انتہائی بد ذائقہ، انتہائی بدبودار اور انتہائی گرم۔ جیسے کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ جب وہ ان کو پلایا جائے گا اور ان کے منہ کے قریب ہی کیا جائے گا، جب یہ صدید، یہ جو پیپ والا پانی ہے، تو ان کے منہ کی جو کھال ہے وہ اتنا پانی گرم ہوگا کہ وہ قریب ہی جو ہی کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان کی کھال گر جائے گی ان کے منہ کی۔ اور جب وہ پئیں گے، کیونکہ ان کو پیاس لگے گی تو ان کو پینا پڑے گا، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو ان کی آنتڑیاں ہیں وہ ان کے پخانے کے راستے سے نکل جائیں گی۔ اتنا شدید ترین عذاب۔ اللہ نے فرمایا یتجرعہ، وہ بڑی مشکل سے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا۔ یتجرعہ، بڑی مشکل سے گھونٹ گھونٹ کر کے کیا کرے گا؟ پیے گا۔ ولا یکاد، اور قریب نہیں ہوگا، یسیغہ، کہ اسے حلق سے اتارے، یعنی اس کو حلق سے اس سے اتارنے نہیں ہوگا، اتنا مشکل ہوگا۔ وَيَأْتِيهِ، اور آئے گی اس کے پاس، الموت، موت،
من کل مکان، ہر طرف سے، ہر مکان، ہر طرف سے اس کو موت آ رہی ہوگی. وما ہوا بمیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حال یہ ہوگا کہ وما ہوا، اور نہیں ہوگا وہ، بمیت، میت یعنی مرنے والا، وہ مرنے والا نہیں ہوگا، یعنی اس کو موت نہیں آئے گی. موت تو آئے گی ہر طرف سے، کیونکہ مختلف قسم کے عذاب وہ جھیل جھیل کے، مختلف قسم کے عذاب وہ چک چک کے وہ موت کی آرزو کرے گا، لیکن موت نہیں آئے گی. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر اس آگ میں، اس جہنم میں، اس دوزخ میں نہ ہی وہ مرے گا اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا. نہ تو موت آئے گی اور نہ ہی زندگی ایسی ہوگی کہ جس میں انسان جی سکے. وَمِن وَرَائِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کے جو پیچھے اب کیا ہوگا، عذاب غلیظ، عذاب ہوگا غلیظ، بڑا ہی سخت. اس کے بعد بھی بڑا سخت عذاب ہوگا اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. کہ وہ جہنم کی آگ کہ جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما اصبرہم علی النار، یہ کتنے صبر کرنے والے ہیں آگ پہ. یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آگ پہ کتنا یہ صبر کر رہے ہیں کہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، جہنم کی آگ کا مزہ ان کو چکھنا پڑے گا. آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کی مثال بیان کی کہ کافروں کے جو اعمال ہیں، یعنی کہ جو نیک عمل، ان کے کون سے نیک عمل جو دنیا کے اندر وہ کرتے رہتے ہیں، مثلا صلہ رحمی کی، مثلا غریبوں کی مدد کی، رفع عامہ کے کام کر دیے. تو اب کیا ہے کہ ان کے اعمال کا کیا بنے گا؟ کیا ان کے ان اعمال کا بھی ان کو قیامت کے دن کوئی صلہ ملے گا؟ نہیں. اللہ نے مثال بیان کر کے واضح فرما دی کہ ان کے اعمال کی مثال تو تیز ہوا میں اڑنے والے خاک کی طرح ہے. آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا مثل الذین کفروا بربہم، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا بربہم، اپنے رب سے. جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کی مثال کیا ہے کہ اعمالہم، ان کے اعمال، کرماد، رماد کی طرح ہیں. رماد کسے کہتے ہیں؟ راکھ کو. کہ ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے کہ جیسے رماد ہو، جیسے راکھ ہو. اشتدت، کہ سخت چلی، بھی اس پہ، الریح، ہوا، یعنی راکھ ہے وہ پڑی ہوئی ہے اور اس پہ بہت سخت ہوا چلتی ہے. کب؟ فی یوم عاصف، ایک تیز آندھی والے دن. کیسا دن کہ جس دن شدید آندھی ہو، پھر راکھ پہ کیا ہو، تیز ہوا چلے. تو اب کیا ہے کہ راکھ کا ایک تنکا بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا. کیا ہوگا؟ سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ اڑ جائے گا. تو لا یقدرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قادر نہیں ہوں گے. لا یقدرون مما کسبوا ولا شیء، اس میں سے کہ جو انہوں نے کسب کیا، جو انہوں نے کمایا، علی شیء، کسی بھی چیز پر، کسی بھی چیز پر وہ قادر نہیں ہوں گے، قدرت نہیں پائیں گے جو انہوں نے کمایا. یعنی کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. قیامت کے دن جو ہے ان کے اعمال صالحہ قیامت کے دن بالکل بیکار ہوں گے، ان کا کوئی اجر اور ثواب ان کو ملنے والا نہیں ہے. ان کے نیک اعمال کی مثال ایسے ہے. اللہ نے فرمایا ذالک، یہ هو الضلال البعید، یہی جو ہے وہ دور کی گمراہی ہے. الم تر ان اللہ، الم تر، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، اس نے خلق السماواتی، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا. پھر فرمایا ان یشاء، اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہے، یذہبکم، تمہیں لے جائے. اللہ اگر چاہے تو تم سب کے سب کو لے جائے. وَيَأْتِ، اور لے آئے، بخلق جدید، نئی مخلوق کو. اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کے سب کو لے جائے اور کسی نئی مخلوق کو تمہاری جگہ لے آئے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں ہے. دوسرے صفحے کی طرف آتے ہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا. اب قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر ہوگا، تو اب یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہوں گے.
ایک تو وہ تھے کہ جو دنیا میں اپنے بڑوں کی پیروی کرتے تھے، اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے تھے، اور جو بڑے تھے ان کے وہ متکبر لوگ تھے، بڑے بنے ہوئے تھے، اور یہ اندھی تقلید میں آ کے اپنے بڑوں کی دنیا کے اندر پیروی کرتے رہے۔ اب کیا ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا تو دونوں کو اٹھایا جائے گا، تو کیا ہوگا کہ جو کمزور بنے ہوئے تھے دنیا کے اندر، جو پیروکار تھے، جو مطیع تھے، وہ کیا کہیں گے؟ فقال الضعفاء، تو پس کہا کمزور لوگوں نے۔ تو دیکھیے ماضی ہے، لیکن ہم جو ترجمہ کریں گے وہ مضارع کا کریں گے، یعنی کہ کہیں گے۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جو قیامت کے دن ہونے والے واقعات ہیں ان کو قرآن جو ہے وہ ماضی کے صیغے سے، ماضی کے انداز میں، ماضی کے اسلوب میں بیان کرتا ہے کہ جیسے ایک کام ماضی کے اندر ہوا ہو تو کتنا یقینی ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ نے کوئی کام کل کیا ہو، آج کیا ہو، کچھ دیر پہلے کیا ہو، تو وہ ماضی میں چلا گیا، تو اس میں انسان کو کوئی شک و شبہ تو نہیں ہوتا کہ میں نے کام کیے یا نہیں کیا۔ لیکن کل اگر کوئی کام کرنا ہے تو اس میں انسان کو تردد ہوتا ہے، کیا پتہ میں کر پاؤں گا یا نہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ اس اسلوب سے ذکر کیا کہ آنے والے واقعات جو ہیں ان کو ماضی کے صیغے سے بیان کیا، کہ جیسے ماضی میں کوئی کام، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، تو اسی طرح قیامت کے دن ہونے والے واقعات میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ جو ضعفاء تھے، ضعفاء ضعیف ان کی جمع، جو کمزور بنے ہوئے تھے دنیا کے اندر، جو کمزور تھے، وہ کیا کہیں گے؟ للذین، ان لوگوں کو، استکبروا، جو بڑے بنے ہوئے تھے، جو بڑے بنے ہوئے تھے، جو متکبر بنے ہوئے تھے، تو وہ کیا کہیں گے؟ انا، بے شک ہم، کن تھے، لکم، تمہارے لیے، تبعن، ہم پیروکار تھے، تبعن تابعن کی جمع ہے، یعنی دنیا میں تو ہم تمہارے تابع تھے، تمہاری پیروی کرتے رہتے تھے۔ فہل انتم، پس حل کیا، انتم تم ہو، مغنون بچانے والے، انا ہمیں، من عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، من شیئن کچھ بھی۔ تو یہ کہیں گے بھئی کہ دنیا میں تو ہم تمہاری اتباع کرتے رہے، دنیا میں تو ہم تمہاری بات کو مانتے رہے، دنیا میں ہم تمہاری بات کو سنتے رہے، اور اس کی بیس پہ ہم اپنے عقیدے بناتے تھے، ہم اپنے عمل بناتے تھے، تو اب جو ہے ہمیں کچھ بچا تو لو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ دنیا میں تو ہم نے تمہاری بڑی پیروی کی، اتباع کی، تمہاری بات سنی، تو وہ اس امید سے کہ شاید ہمیں قیامت کے دن بھی یہ لوگ بچا لیں، تو کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے، لو، اگر ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا، لہدیناکم، تو ہم ضرور، ہم تم پہ بھی وہ جو سیدھا راستہ ہے ہم تم پہ بھی وہ واضح کر دیتے، ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، یعنی سیدھے راستے کو تمہارے لیے بھی ہم جو ہے ہم اس کو بیان کر دیتے کہ یہ راستہ سیدھا ہے۔ تو ہم تو خود بھی ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ تو یہ جو جھگڑا ہے یہ قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ میدان محشر میں ہوگا، ضعفاء کا ان کے ساتھ، کہ جو دنیا کے اندر ان کے لیڈر بنے ہوئے تھے، جو سردار بنے ہوئے تھے، جو بڑے لوگ بنے ہوئے تھے، جو متکبر لوگ بنے ہوئے تھے، اور یہ جو کمزور تھے ان کے پیچھے چلتے رہتے تھے آنکھیں بند کر کے۔ تو اب وہ قیامت کے دن ان کو جواب دے دیں گے کہ ہم تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر دنیا میں ہم اگر ہدایت یافتہ ہوتے تو ہم ضرور ہم تمہیں بھی کچھ بتا دیتے سیدھا راستہ۔ سواء علینا، ہمارے اوپر برابر ہے، اجزعنا، اگر ہم جزا فضا کریں، جزعنا یعنی جزا کسے کہتے ہیں؟ جزا فضا یعنی گھبرا جانا، گھبراہٹ کا اظہار کرنا، یعنی ہم چاہے اب جو ہے اب قیامت کا دن ہے، اب ہم جزا فضا کریں، ہم صبرنا، یہاں ہم صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ہم بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے، چھٹکارے کی ہمارے لیے کوئی بھی جگہ اب نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دنیا کے اندر اندھی تقلید اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اپنے آباء و اجداد کی پیروی، ان کے مذہب کو اڈاپٹ کرنا، اور قرآن اور حدیث کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرامین کو چھوڑ دینا، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ جو بڑے لوگ ہیں کہ جن کی دنیا کے اندر یہ پیروی کرتے تھے، تو قیامت کے دن یہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا۔ اب کیا ہوگا کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں جب چلے جائیں گے، تو اب شیطان اٹھے گا اور شیطان کیا کہے گا؟
شیطان یہ کہے گا کہ جہنمی لوگوں سے کہے گا، جہنمیوں سے کہے گا، دوزخ والوں سے کہے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا تو وہ تو سچ تھا، اور میں نے جو تمہیں وعدے دیے تھے، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، تو میں نے جو ہے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب کیا ہے کہ دنیا کے اندر تو میرا تم پہ کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی غلبہ نہیں تھا، میں نے تو تمہیں صرف برے کاموں کی طرف، کفر شرک کی طرف میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی، تو تم لوگوں نے میری بات کو مان لیا تھا۔ اب تو تم اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، مجھے بالکل ملامت مت کرو۔ اب میں تمہاری کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تم میری کوئی فریاد رسی کر سکتے ہو۔ اور یہ بھی جان لو کہ دنیا کے اندر جو تم نے مجھے شریک بنایا ہوا تھا نا، تو میں اس کا بالکل انکار کرتا ہوں۔ اور کہے گا کہ بے شک جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں، وقال الشیطان، اور کہا شیطان نے، لما قضی الامر، جب معاملہ اس کا فیصلہ کر دیا گیا، یعنی کہ شیطان کہے گا، لفظ کون سے ماضی کے ہیں، لیکن ان کا جو معنی ہوگا وہ مضارع کا ہوگا، مستقبل کا ہوگا، کہ جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کیا کہے گا، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ، وعدکم، اس نے وعدہ کیا تم سے، وعد الحق کی سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے تمہیں وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، فاخلفت، پس میں نے خلاف ورزی کی، میں نے وعدے کی خلافی کی، کم، تم کے ساتھ، فاخلفتکم، پھر میں نے تم سے وعدہ خلافی کر دی، وما کان لی علیکم، اور نہیں تھا میرے لیے، علیکم، تم پر، من سلطان، کچھ بھی سلطان، کچھ بھی غلبہ، کچھ بھی دباؤ نہیں تھا، میں نے کوئی زبردستی تمہیں کافر اور مشرک اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان تو نہیں بنایا تھا، الا، مگر یہ بات تھی، ان، یہ کہ دعوتکم، میں نے دعوت دی تھی تمہیں، میں نے تو تمہیں بلایا تھا، فاستجبتم لی، پس کیا ہوا کہ تم نے میری دعوت کو، میری بات کو قبول کر لیا تھا، اب تو تمہاری اپنی غلطی ہے، فلا تلومونی، پس تم مجھے ملامت مت کرو، ولوموا، اور ملامت کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، پس مجھے ملامت مت کرو، اپنے نفسوں کو ہی ملامت کرو کہ تم خود مجرم تھے، ما انا، نہیں ہوں میں، بمصرخکم، تمہارا جو ہے فریاد رسی کرنے والا، میں تمہیں اب عذاب سے نکلوا نہیں سکتا، وما انتم، اور نہیں ہو تم، بمصرخی، میری فریاد رسی کرنے والے، یعنی نہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتا ہوں، نہ ہی تم مجھے اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا سکتے ہو، انی، بے شک میں نے، کفرتو، کفر کیا، انکار کر دیا، بما اشرکتمونی، بما، اس چیز کا کہ جو اشرکتمونی، اشرکتمو، جو تم نے شرک کیا تھا، نی، مجھے، یعنی جو تم نے مجھے شریک بنا رکھا تھا اللہ تعالیٰ کا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی دنیا میں، تو وہ کیا کہے گا کہ اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے رہے ہو دنیا کے اندر، تو میں اس کا بالکل انکار کرتا ہوں، ان الظالمین، کہ بے شک جو ظالمین ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، ان کے لیے کیا ہے، عذاب علیم ہے۔ تو شیطان کا دیکھیے، شیطان جو دنیا میں انسان کو وعدے دیتا ہے تو وہ اپنے وعدوں سے پھر جائے گا، اور قیامت کے دن، سبحان اللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کلام کتنا عظیم ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے، اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے جتنے بھی جو وعدے ہیں، شیطان کی جتنی بھی جو دلائی کی امیدیں ہوتی ہیں، وہ جھوٹی ہیں۔ اللہ نے ایک اور مقام میں فرمایا، وَيَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ، کہ یہ جو شیطان ہے یہ ان کو یہ وعدے دیتا ہے اور ان کو آرزویں دیتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ نے فرمایا کہ شیطان کے جو وعدے ہیں یہ تو سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کر دیے گئے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کن میں داخل کر دیے گئے، جنات، جنتوں میں، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، ادخلا، داخل کر دیے گئے، لفظی مطلب کیا ہے داخل کر دیے گئے، مطلب یہ کہ داخل کر دیے جائیں گے، تو فعل کون سا ہے، ماضی کا، لیکن معنی مضارع کا ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کے حکم سے۔ اب جو ان کا جو جنت میں جو ان کا جو جب وہ آپس میں ملاقات کریں گے، جو آپس کی جو ان کی جو
دعا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ سلام ہوگا۔ فرمایا تحیتہم، ان کا جو تحیہ ہوگا، فیہا اس میں یعنی جنت میں، سلام و سلام ہوگا، یعنی جنت میں جنتیوں کا جو تحیہ ہوگا وہ سلام ہوگا۔ کیا مطلب تحیہ کا؟ ان کی جو آپس میں دعا ہوگی، یعنی کہ جنتی لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے، اسی طرح جب فرشتے ان پہ داخل ہوں گے تو وہ بھی السلام علیکم ان کو کہیں گے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین بھی ان کو سلام کہیں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کلمہ طیبہ کی مثال دی اور کلمہ خبیثہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عظیم اور بڑی زبردست مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو کلمہ طیبہ کی مثال، یعنی کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، عقیدہ توحید ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے درخت سے دی، ایسا درخت کہ جس کی جو جڑیں ہیں وہ زمین میں مضبوط ہیں اور اس کی جو شاخیں وہ آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ ہر وقت اپنا پھل جو ہے وہ دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ تو یہ جو مثال ہے درخت کی مثال، یہ گویا کہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے اور ایک مومن کی مثال ہے، کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے اسی طرح اس کے جو نیک اعمال ہیں وہ اوپر چڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، ان کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں جو ایک مومن ہے اس کو کلمہ طیبہ کی وجہ سے، عقیدہ توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو فوائد عطا فرماتا ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کو ایک بہترین زندگی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں جنت عطا فرماتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو کلمہ خبیثہ ہے، کلمہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے بات، طیبہ اچھی بات، کلمہ بات اور طیبہ اچھی، تو کلمہ طیبہ اچھی بات سے مراد کیا ہے؟ بعض نے اس کو لا الہ الا اللہ کہا ہے کہ کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، بعض نے کہا کہ پورا اسلام کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے۔ اور اسی طرح جو کلمہ خبیثہ، کلمہ بات خبیثہ، بری گندی بات، تو کلمہ خبیثہ سے اس سے کیا مراد ہے؟ علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے کفر ہے، شرک ہے، یہ کلمہ خبیثہ ہے۔ اب جو کلمہ خبیثہ ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ کہ ایک ایسے درخت سے دی ہے کہ جس کی جو جڑ ہے وہ بالکل اوپر ہی ہے، اور اس کو فوراً اس کو اکھاڑ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی استحکام نہیں ہے، کوئی قرار نہیں ہے، کوئی ثبات نہیں ہے، ایک ایسا جو ہے بیکار پودا، ایک ایسا بیکار جو ہے وہ درخت ہے کہ جو سطح زمین کے اوپر سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کلمہ خبیثہ کی جو مثال ہے، جو کافر ہیں ان کے اعمال جیسی ہے، کہ کفار کے جو اعمال ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ بے حیثیت ہیں، نہ وہ آسمان پر چڑھتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ علم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیفا کیسے، ضرب اللہ تعالیٰ نے بیان کی، مثلا مثال، کلمتاً طیبتاً، کلمہ طیبہ کی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے؟ کس چیز سے؟ کہ جیسے کا شجرۃ طیبۃ، کہ جیسے ایک درخت ہو، طیبۃ پاکیزہ درخت، بعض نے اس کو مراد لیا ہے کھجور کا درخت۔ اب کیا ہے کہ اصلھا، اس کی جو اصل ہے، تنا، اصل سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ تنا، ہا مؤنث ہے تو شجرہ کی طرف، کہ شجرہ مؤنث ہے، یعنی اصلھا، یعنی وہ جو درخت ہے اس کی جو اصل ہے، یعنی جو اس کا تنا ہے، ثابت، وہ ثابت ہے، یعنی زمین کے اندر کیا ہے؟ وہ بالکل ثابت ہے، مضبوطی سے جمع ہوا ہے، مضبوط ہے، ثابت ہے۔ وہ فرعھا، اور اس کی جو فرع ہے، اس کی جو شاخ ہے، وہ فی السماء، وہ آسمان میں ہیں، یعنی شاخیں اس کی کیا ہیں؟ کہ آسمان سے باتیں کرتی ہیں، اتنا بڑا۔ تؤتی، وہ دیتا ہے، اکولھا، اپنے پھل، یعنی اپنا جو پھل ہے، اکل کسے کہتے ہیں؟ پھل کو کہتے ہیں، ہاں اس کا، تو مؤنث ہے تو مراد شجرہ ہے، کہ یہ جو شجرہ ہے، شجرہ طیبہ ہے، جو پاکیزہ درخت ہے، یہ اپنے پھل جو ہے دیتا ہے کل حین، ہر وقت، باذن ربھا، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کے حکم سے۔ تو اب کیا ہے کہ دیکھیے جو شجرہ طیبہ ہے، جو پاکیزہ درخت ہے، یہ کیسا ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ثابت ہے، جمی ہوئی ہے، مضبوط ہے،
اور جو اس کی فرع ہے، اس کی جو شاخ ہے وہ آسمانوں میں ہے۔ اب یہ درخت ایسا ہے کہ ہر وقت اپنے پھل دیتا ہے بیزن ربیہا، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کے حکم سے۔ تو شجرہ طیبہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے، کھجور کا درخت۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے الامثال، امثال، امثال مثل کی جمع ہے، یعنی مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کلمہ خبیثہ یعنی کفر اور شرک کی مثال بیان کی شجرہ خبیثہ سے۔ فرمایا ومثل، اور مثال ہے کلمۃ خبیثۃ، کلمہ خبیثہ کی یعنی کفر اور شرک کی مثال کیسی ہے کہ جیسے کا شجرۃ، جیسے ایک شجرہ ہو، جیسے ایک درخت ہو، خبیثۃ، گندا، خبیث، بیکار بالکل، یعنی مراد کیا ہوگا؟ بالکل بیکار، کہ جس کے بارے میں فرمایا اجتثت، کہ جس کو اکھاڑ دیا جائے، جس کو اکھاڑ دیا گیا، اجتثت، اجتثت من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، فوق کہتے ہیں نا اوپر کو، من فوق الارض، زمین کے اوپر اوپر سے ہی اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ ما لہا، نہیں ہے اس کے لیے، من قرار، کوئی بھی قرار اس کو نہیں حاصل، کوئی بھی ثبات، کوئی بھی استحکام، کوئی بھی مضبوطی اس کو بالکل حاصل نہیں ہے۔ تو اب جو کلمہ خبیثہ ہے، کلمہ خبیثہ سے مراد کیا ہے؟ شرک اور کفر۔ اور شجر خبیثہ، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو اندرائن کا جو درخت ہوتا ہے، ہنزل اس کو کہتے ہیں، جو انتہائی کڑوا ہوتا ہے، یہ تصویر میں بھی ہے۔ تو یہ جو شجر خبیثہ ہے یہ اندرائن کا درخت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے کہ جیسے کہ اس کو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ دیا جائے، اور اس کے لیے بالکل کوئی قرار اور کوئی استحکام اور کوئی ثبات بالکل نہیں ہے۔ تو یہ مثال ہے کلمہ طیبہ کی شجرہ طیبہ کے ساتھ، اور کلمہ خبیثہ کی شجرہ خبیثہ کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ فرمایا یثبت اللہ، یثبت، ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، کس کے ساتھ؟ بالقول الثابت، قول ثابت کے ساتھ، پختہ بات کے ساتھ، قول بات ثابت پختہ مضبوط۔ تو قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ قول ثابت، القول الثابت، اس سے مراد ہے کلمہ شہادت، یعنی لا الہ الا اللہ اور عقیدہ توحید۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا کی زندگی کے اندر بھی، یعنی کہ جن کا عقیدہ پختہ ہو، جو توحید والے ہوں، جو توحید پہ عمل کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی مشکلات میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھیں گے۔ اور آخرت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ قبر ہیں۔ قبر میں جو سوال و جواب ہے نا، جیسے کہ حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت ہے کہ جب ایک بندے مومن کو دفنا کے جب چلے جاتے ہیں تو فرشتے آ کے اس سے پوچھتے ہیں، تو وہ کہتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے ثابت قدمی، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وفی الآخرہ، آخرت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آخرت سے مراد یہ قبر ہے، کہ قبر کی زندگی میں، قبر میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدم رکھے۔ وَيُضِلُّ، اور گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ الظالمین، ظالموں کو، وَيَفْعَلُ، اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ ما یشاء، جو چاہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، نعمت کی ناشکری پر جہنم، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدلنے والے اور اپنی قوم کے لیے ہلاکت کا باعث بننے والوں کے لیے جہنم۔ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا،
اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشکری کی، ان پر ایمان نہیں لائے اور اپنی قوم کو انہوں نے ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، جہنم میں ان کو لا اتارا۔ اور یہ اشارہ ہے غزوہ بدر میں جو کفار جو ہلاک ہوئے کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، بدلوا، جنہوں نے بدل دیا، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، کفرن، کفر میں یعنی ناشکری میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کیا کرتے، شکر ادا کرتے۔ وَأَحَلُّوا، اور انہوں نے لا اتارا، احل یہ فعل ماضی ہے، یحل فعل مضارع اس کا آتا ہے، تو احلو، انہوں نے لا اتارا، قومہم، اپنی قوم کو، یعنی ان مشرکین مکہ نے، دار البواری، ہلاکت کے گھر، دار گھر، البوار ہلاکت، دار البوار ہلاکت کا گھر، انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا۔ اور وہ ہلاکت کا گھر کون سا ہے، جہنم، وہ جہنم ہے، یصلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے، یصلونہ، اس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، وہ بئس، اور انتہائی بئس، برا ہے، القرار ٹھکانہ، یہ جہنم جو ہے انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت 30 میں ان کے ایک برے عمل کا ذکر ہے، شرک اور کفر کا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک مقرر کر کے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے، وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا دیے، مقرر کر دیے، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، اندادن، انداد، انداد ند ان کی جمع ہے، مراد ہے شریک، یعنی ان مشرکین مکہ نے، ان کفار نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی الہ ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور کیوں، لیضلوا، تاکہ وہ گمراہ کریں لوگوں کو، عن سبیلہ، اس کے راستے سے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کر دیے، شریک بنا لیے اللہ تعالیٰ کے، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں۔ کل، کہہ دیجئے، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، یعنی اے مشرکین، اے کفار، تم اس دنیا کے اندر فائدہ اٹھا لو، یعنی کہ چند دن ہی تمہارے اس دنیا کے اندر ہیں، پھر تم نے آخر کار ہمارے سامنے حاضر تو ہونا ہے۔ فَإِنَّ، بے شک، مصیرکم، تمہارا جو مصیر ہے، تمہارا جو لوٹنا ہے، الی النار، وہ آگ کی طرف ہوگا۔ تو یہ جان لو کہ تمہارا جو لوٹنا ہے وہ آگ کی طرف ہے۔ قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، قل کہہ دیجئے، لِعِبَادِي، میرے بندوں کو، الَّذِينَ، وہ بندے، آمنوا، جو ایمان لائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے کہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ کیا کریں، یقیموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کریں، اور کیا کریں، وَيُنْفِقُوا، انفاق کریں، خرچ کریں، مما، اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، سرًا، پوشیدہ بھی، وعلانیتاً، اور علانیہ بھی، ظاہر بھی، خرچ کریں اس مال میں سے کہ جو مال ہم نے انہیں عطا کیا ہے، جو مال ہم نے ان کو رزق کے طور پہ دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم، ہاں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، من قبل، قبل اس کے، ان یہ کہ یاتیہ آئے، یوم، ایسا دن، لا بیع فیہ، کہ جس دن کوئی بیع نہیں ہوگی، بیع سے مراد کیا ہے، خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی خرید نہیں ہوگی، یعنی کہ کوئی نیک اعمال کو خرید نہیں سکے گا کہ کوئی پیسے دے اور نیک اعمال خرید لے اور اپنے نام اعمال میں وہ درج کروا لے، ایسا نہیں، ولا خلال، اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی۔ وہ ایسا دن ہے کہ جس دن نہ ہی کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی خلال، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ آیت نمبر 32، 33 اور 34 میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، پانی سے پھلوں کا رزق عطا فرمایا، کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا، سورج چاند دن رات کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دی ہے، اور پھر اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 32، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو،
وَأَنزَلَ اور نازل کیا مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے ماءً پانی، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ پس نکالے اس پانی کے ذریعے مِنَ الثَّمَرَاتِ پھلوں میں سے، رزقاً تمہارے لیے رزق، لکم تمہارے لیے، یعنی پانی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، پھر پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھل نکالے تاکہ تمہیں رزق دیا جائے، وسخر اور مسخر کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا، تمہارے بس میں کر دیا، تمہارے اختیار میں کر دیا، الفل کا فل کسے کہتے ہیں؟ کشتی، کشتیوں کو، لتجری تاکہ وہ چلیں وہ کشتیاں، فی البحر سمندر میں، بامرہ اس کے امر سے، اس کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں چلیں، وسخر اور مسخر کر دیا اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، الانہار نہروں کو، ندیوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، الانہار انہار نہرن کی جمع ہے، وسخر اور مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، دائبین، اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی کیا صفت بیان کی کہ دائبین، کہ یہ پے در پہ چلتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ایک نظام مقرر کر دیا ہے یہ اس پہ کاربند ہیں، یعنی اس کی مخالفت نہیں کرتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایک مقررہ وقت تک اسی طرح وہ چل رہے ہیں، وسخر اور مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللیل لیل کو یعنی رات کو، والنہار اور نہار یعنی دن، لیل رات اور نہار دن، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کو بھی مسخر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دن کو بھی مسخر کر دیا، وآتاکم اور دیا اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں، من کلی من سے، کلی ہر وہ چیز کہ ما جو، سألتموہ جو تم نے اس سے سوال کی، جو تم نے اس سے مانگی، نہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی اللہ تعالیٰ نے وہ تمہیں عطا فرما دی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ساری کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، جو بھی چیز تمہاری ضرورت کی تھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہیا کر دی، جو تم نے اس سے مانگی وہ بھی دی، اور جو تم نے اس سے نہیں مانگی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وَإِن اور اگر، تعدو تم شمار کرو، نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، لا تحصوها تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احصاء نہیں کر سکو گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے۔ ان الانسان کہ بے شک انسان جو ہے، لظلوم بڑا ہی ظالم ہے، کفار اور بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ کفار سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ ناشکرہ۔ ظلم ظلم سے ہے، یعنی بڑا ہی ظالم ہے کہ وہ ناشکری کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی مکہ کے امن اور شرک سے بچنے کی دعا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ مکہ کو امن والا بنایا جائے، یہ جو شہر ہے شہر مکہ، اس کو اے اللہ امن والا بنا دے، اور شرک سے بچنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے، هذا البلد اس بلد کو، اس شہر کو، آمنا امن والا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، کہا یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی انہوں نے کہ اے اللہ اس بلد، اس شہر کو آمنا امن والا بنا دے، وجنبنی اور بچا لے، اسی سے لفظ اجتناب بھی ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اجتناب، تو وجنبنی اور مجھے بچا لے، وبنی اور میرے بیٹوں کو بھی، میری اولاد کو بھی، کس چیز سے بچا لے؟ ان یہ کہ نعبد ہم عبادت کریں، الاسنام بتوں کی۔ تو مراد کیا ہوگا کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب انہن، آیت نمبر 36 ہے، ربی اے میرے رب، انہن انہوں نے یعنی ان مورتیوں نے، ان بتوں نے، اضللنا گمراہ کیا ہے، اضللنا ضلالت سے، اسی سے ہے، اضللنا گمراہ کیا ہے، کثیراً
بہت سو کو من الناسی لوگوں میں سے، یعنی یہ جو بت ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں کو کیا کر دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے۔ تو حالانکہ بت تو بے جان ہیں، یہ مورتیاں تو بے جان ہیں، انہوں نے کیسے گمراہ کیا؟ مراد یہ کہ یہ جو بت ہیں، یہ مورتیاں ہیں، یہ لوگوں کی گمراہی کا کیا بنی ہے، سبب بنی ہے۔ فمن تبعنی، پس جس نے میری پیروی کی، ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ پس جس نے میری پیروی کی، فإنہ، تو یہ پس یقیناً وہ منی، وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور پھر کیا فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی، فإنک، بے شک تو، غفور، بڑا بخشنے والا ہے، رحیم، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ جس نے میری پیروی کی وہ مجھ میں سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اے اللہ بس تو جو ہے وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کو غیر آباد وادی میں چھوڑنے کے موقع پر دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جو حضرت اسماعیل تھے، جو وہ چھوٹے سے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، تو ان کی ماں جو ام اسماعیل تھیں، حضرت ہاجر، جن کو حضرت ہاجرہ کہا جاتا ہے، ان کو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی یہ جو وادی تھی، یہ جو سرزمین تھی، بے آب و گیا، تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا تھا، اور اس موقع پہ انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ تو انہوں نے کیا فرمایا، کیا دعا کی؟ ربنا، اے ہمارے رب، انی، بے شک میں نے، اسکن تو، میں نے آباد کیا ہے، اسکن تو وہی سکونت پذیر سے ہے، سکونت، ساکن، مسکن، یہ سارے لفظ ملتے ہیں۔ اسکن تو، اور یہ فعل ماضی ہے، اور یہ کون سا چیپٹر ہے؟ ارسلہ والا چیپٹر ہے، اسلم والا، ہاں، اسلم یسلم اسلام، اسکن یسکن اسکان۔ تو اسکن تو، میں نے آباد کیا ہے، من ذریتی، اپنی ذریت میں سے، اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد، یعنی سب کو نہیں، کہتے ہیں کہ ان کے 8 صلبی بیٹے تھے، اور جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے وہ شام کے اندر تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، میں نے بے شک اپنی کچھ اولاد کو آباد کیا ہے، بیوادین، ایک ایسی وادی میں، کہ غیری ذی زرعین، کہ وہ کھیتی والی نہیں ہے، غیری نہیں ہے، ذی زرعین، کھیتی والی، ذی زر کہتے ہیں کھیتی والی، تو غیری ذی زر جو کھیتی والی نہیں ہے، ان دا پاس، بیتی کا، تیرے بیت، تیرے گھر کے، کون سا گھر؟ المحرم، حرمت والا، یعنی میں نے اپنی کچھ ذریت میں سے، اپنی ذریت میں سے کچھ کو، یعنی اولاد میں سے کچھ کو میں نے آباد کیا ہے، میں نے بسایا ہے ایک ایسی وادی میں کہ جو غیر ذی زر ہے، جو بے آب و گیا ہے، جو کھیتی والی نہیں ہے، جہاں پہ کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، اور تیرے گھر کے پاس، اے اللہ تیرے گھر کے پاس، وہ کون سا گھر ہے؟ المحرم، جو بڑی حرمت والا ہے۔ ربنا، وہ کیا کہتے ہیں کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں۔ دیکھیے نماز کا ذکر کیا انہوں نے کہ میں نے یہاں پہ کیوں آباد کیا، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں۔ فجعل، پس کر دے، افئدتاً، دلوں کو، من الناس، لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو کر دے، کیسا کر دے کہ تہوی الیہم، کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں، تہوی الیہم، ان کی طرف مائل ہوں، یعنی جو اپنی اولاد جو ہے جس کو آباد کیا انہوں نے، اولاد میں سے جس کو، ان کی طرف اور اس گھر کی طرف وہ مائل ہوں۔ وارزقہم، اور انہیں رزق عطا فرما، من الثمرات، پھلوں میں سے، لعلہم، تاکہ وہ، یشکرون، تاکہ وہ شکر کریں۔ تو کیا دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تاکہ اے اللہ یہ نماز قائم کریں، اور لوگوں کے دل اس گھر کی طرف کیا کر دے، پھیر دے، کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس گھر کی کیا ہو، محبت جو ہے وہ قائم رہے، اور محبت رہے، اور لوگوں کے دل اس گھر کی طرف مائل ہوں، اس گھر سے محبت کریں۔ وارزقہم، اور ان کو رزق عطا فرما، من الثمرات، ثمرات میں سے، پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں بسایا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو
دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی ایک تاثیر ہی ہے کہ مکہ کی سرزمین کیسی تھی، پتھریلی تھی یا ریتلی تھی، نہ پانی تھا نہ ہی کھیتی باڑی تھی وہاں پہ، لیکن آج بھی جو ہے دیکھیے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، آج تک وہاں پہ کھیتی باڑی نہیں ہے، وہاں کی ایسی سرزمین ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ دنیا کا ہر قسم کا پھل وہاں پہ ملتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی یہ قبولیت کا کیا ہے، اثر ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ربنا اے ہمارے رب، انک بے شک تو، تعلم جانتا ہے، ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب دعا کر رہے تھے تو دعا میں کیا انہوں نے کہا، اللہ سے کیا دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے، ہم کوئی کام اگر مخفی کریں اور کوئی کام اگر اعلانیہ کریں، اے اللہ تو سب جانتا ہے، وما یخفا اور نہیں چھپتا، اللہ اللہ تعالیٰ پر، من شیئن کوئی بھی چیز، اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز نہیں چھپتی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بھی چیز، جو نہ زمین میں کوئی چیز پوشیدہ ہے نہ ہی آسمان میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مخفی کو بھی جانتا ہے، اعلانیہ کو بھی جانتا ہے۔ الحمدللہ الذی، اب ابراہیم علیہ السلام شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، کیا کہتے ہیں، الحمدللہ، تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الذی جس نے، وہب لی جس نے مجھے عطا کیا، علی الکبری بڑھاپے کے باوجود، کبر بڑھاپا، بڑھاپے کے باوجود جس نے مجھے عطا کیا، اسماعیل علیہ السلام کو، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ساری کی ساری تعریفات کس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہیں، کہ جس اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل عطا کیا اور اسحاق عطا کیا۔ ان ربی، بے شک میرا رب، لسمیع الدعا، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اب بڑی عظیم دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام مانگتے ہیں، ربی جعلنی، ربی اے میرے رب، اجعلنی بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرنے والا، اے میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، بڑی عظیم دعا ہے۔ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، میری ذریت کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا اے ہمارے رب، وتقبل اور قبول کر، دعا میری، اصل میں تھا دعا ہی تھا تو یا یہاں پہ گر گیا، میری دعا کو قبول کر۔ ربنا اغفر لی، ربنا اے ہمارے رب، اغفر بخش دے، لی مجھے، تو کیا دعا کرتے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب، اغفر بخش دے، لی مجھے، ولی والدی اور میرے والدین کو بھی، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، وللمؤمنین اور مومنوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، کس دن کہ جب حساب قائم ہوگا، قیامت کے دن، کہ جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے دعا کرتے۔ تو بڑی عظیم دعا ہے اور بڑی جامع دعا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے اور ظالموں کے جو ظلم سے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ غافل ہے، ایسا گمان ہرگز مت کرو۔ آیت نمبر 42 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور ہرگز گمان مت کرو اللہ تعالیٰ کو، غافلاً غافل، اما اس سے جو یعملو کرتے ہیں الظالمون، ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہرگز مت یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال سے، اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے، اللہ تعالیٰ غافل ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کو مہلت دے رہا ہے قیامت کے دن تک۔ انما یؤخرہم، کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو مہلت دیتا ہے، لیومن، اس دن کے لیے، وہ کون سا دن ہے کہ تشخصو، کہ جس دن پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، فی ہی اس میں، یعنی اس قیامت کے دن میں، الابصار، ابصار، بصر کی جمع نہیں آنکھیں، کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو ایک مہلت دیتا ہے، قیامت کے دن کی مہلت دیتا ہے کہ اب ان کا جو حساب ہے وہ قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ دنیا میں چاہیے جتنے بھی ظلم کر لیں، یا تو دنیا میں ان پہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی، اگر دنیا میں وہ بچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پہ پکڑ نہیں آتی، تو یہ ہرگز مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے غافل ہے، نہیں، یہ ایسا گمان نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کو اس دن تک
اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ تشخص فیہ الابصار، کہ جس دن آنکھیں جو ہیں وہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم. اب اللہ تعالیٰ ایک منظر بیان فرما رہے ہیں کہ جب ان کفار کی جب دوسرا جو ہے نفخ سور ہوگا، سور میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا اور ان کی قبریں جب پھٹیں گی اور یہ قبروں سے جب یہ نکلیں گے اور یہ بلانے والے جو منادی ہے اس کی طرف جب یہ بھاگ رہے ہوں گے، یہ بھاگ کے قبروں سے نکلیں گے میدان محشر کی طرف، تو وہ منظر اللہ رب العالمین نے کھینچا. وہ کیا ہوگا کہ مہطعین تیز دوڑ رہے ہوں گے، اس حال میں ہوں گے کہ انتہائی تیز دوڑتے ہوں گے. مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے، ایسے سر اپنے بالکل اوپر اٹھا کے وہ آگے کی طرف بس جا رہے ہوں گے. لا یرتد، نہیں لوٹے گی، الیہم ان کی طرف، طرفہم ان کی طرف، ان کی نظر جو ہے ان کی طرف نہیں لوٹے گی. مطلب یہ ہے کہ جب وہ تیز دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے میدان محشر کی طرف، تو اس میں ان کی حالت کیا ہوگی کہ سر انہوں نے بالکل اوپر اٹھائے ہوں گے اور ان کی آنکھیں کیا ہوں گی، کھلی ہوں گی، کھلی کی کھلی ہوں گی. آنکھیں چپکا نہیں سکیں گے، بلکہ آنکھیں ان کی اوپر ہوں گی، کھلی کی کھلی ہوں گی. ان کی آنکھیں ان کی طرف لوٹیں گی نہیں. لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم، اور اب دلوں کا کیا حال ہوگا. وافئدتہم، اور ان کے جو افئدہ ہیں، افئدہ فؤاد کی جمع اور مراد دل، اور ان کے جو دل ہوں گے وہ ہوا ہوں گے، مراد خالی ہوں گے. یعنی اتنی گھبراہٹ ہوگی اور اتنی پریشانی اور اتنا غم اور اتنی فکر کہ ان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر کوئی اور سوچ ہوگی نہیں، کوئی سوچ نہیں ہوگی. ان کا جو دل ہوگا وہ بالکل ہوا، بالکل وہ خالی ہوگا. آج کا ہمارا آخری صفحہ، اس کی طرف ہم آتے ہیں، صفحہ نمبر 261، اور اس میں جو آیات ہیں 44 سے لے کر انشاءاللہ 52 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پھر اگلا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الحجر کو سٹارٹ کریں گے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو ڈرا دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ڈرا دیجئے اس دن سے کہ جس دن عذاب آ جائے گا. تو اب کیا ہوگا کہ جو ظالم لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دو، وقت قریب وقت کے لیے مہلت ہمیں دے دی جائے کہ ہم جو ہے اے اللہ تیری دعوت کو قبول کر لیں گے اور ہم تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے. لیکن اب ان کو مہلت ملنے والی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور ڈرا دیجئے لوگوں کو، وَأَنذِرْ، اور ڈرا دے، النَّاسَ لوگوں کو، کس چیز سے، یوم اس دن سے، یأتیہم، کہ کون سا دن ہوگا کہ یأتی آئے گا، ہم ان پہ، العذاب و عذاب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس دن سے ڈرا دیجئے کہ جس دن ان پر عذاب آ جائے گا. تو اب کیا ہوگا، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، ہمیں مہلت دے، الی اجل، ایک وقت تک، قریب کا، ایک قریب وقت تک، ایک قریب وقت تک ہمیں، اجل قریب. اجل دیکھیے کئی دفعہ پہلے گزر چکا ہے. اجل کہتے ہیں ایک خاص جو ہے نا، ایک وقت جو ہوتا ہے اس کو اجل کہتے ہیں. جیسے اجل مسمى آتا ہے قرآن میں، مقررہ وقت. تو اجل وقت کو کہتے ہیں، قریب کا. تو ہم کیا کریں گے، ہمیں ایک مہلت دے دے اللہ کہ نجیب دعوتک، کہ ہم نجیب جواب سے ہے، ہم جواب دیں، نہیں ہم قبول کریں، دعوتک، تیری دعوت کو. اے اللہ ہم تیری پھر دعوت کو ہم بالکل قبول کریں گے. جس چیز کی طرف تیرے انبیاء بلاتے ہیں ہم ان کو قبول کر لیں گے اس بات کو. وَنَتَّبِعْ، اور ہم اتباع کریں گے، الرسول، رسولوں کی. تو اب جواب کیا ملے گا، اولم تکونوا اقسمتم، اولم کیا نہیں تھے، تکونوا تم، اقسمتم تم قسمیں کھاتے تھے، کیا تم قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی دنیا میں. ما لکم من زوال، تمہارے لیے کوئی زوال ہی نہیں ہے. کیا تم دنیا کے اندر قسمیں کھا کر نہیں کہا کرتے تھے کہ کوئی زوال نہیں ہے تمہارے لیے. تو زوال سے مراد اس کے دو مطلب، ایک مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی جنت جہنم نہیں ہے. اور دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر جو عروج ملا ہوا تھا تو تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اب ہم پہ کوئی زوال نہیں آ سکتا.
وسکنتم کہ ظالموں کا جو انجام ہے، ظالموں کا انجام دیکھ کر اور مثالیں سن کر بھی ظالموں نے نصیحت نہیں پکڑی. وسکنتم اور تم نے سکونت اختیار کی تھی، تم رہے تھے، تم آباد رہے تھے، فی مساکن الذین ظلموا ان لوگوں کے مساکن میں. مساکن مسکن کی جمع ہے، مسکن کسے کہتے ہیں؟ رہنے کی جگہ کو. تم ان لوگوں کے مسکن میں رہے تھے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انفسہم اپنے نفسوں پہ. حالانکہ تم تو ظالموں کے جو مسکن تھے، ظالموں کی جو جگہیں تھیں، تو تم تو وہاں پہ رہے بھی تھے، اور تم دیکھتے تھے کہ مراد اس سے کیا ہے، جو پچھلی قومیں جو گزر چکی ہیں، قوم عاد، قوم سمود، اسی طرح یمن، عراق، مصر، کہ جہاں جو ہے تم سے پہلے عاد، سمود، قوم نوح، قوم ابراہیم، قوم فرعون، قوم لوط وغیرہ یہ لوگ رہتے تھے، اور تمہیں پتہ تھا کہ یہ جو قومیں ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں، تو تم تو ان کے مساکن میں رہ کے آئے ہو، تم تو وہاں رہتے تھے، تمہیں تو یعنی عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، نصیحت حاصل کرنی چاہیے تھی، لیکن تم نے کوئی نصیحت اور عبرت حاصل نہیں کی. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ اللہ نے کیا فرمایا کہ خوب واضح ہو گیا تھا، لکم تمہارے لیے، اور تم پر تو خوب واضح بھی ہو گیا تھا کیا، کیف فعلنا بہم کہ کس طرح ہم نے کیا بہم ان کے ساتھ. تمہارے اوپر تو بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو، ان کفار اور مشرکین کو، ہم نے ان کو کیسے پکڑا تھا، کیسے کیسے ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا. وَضَرَبْنَا اور ہم نے جو ہے بیان کی تھی، لکم تمہارے لیے، الامثال مثالیں بھی تمہارے لیے ہم نے بیان کر دی تھیں. تو امثال سے کیا مراد ہے کہ ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں. ایک تو مثالوں سے مراد یہ کہ قرآن کے اندر تمہارے لیے مختلف قسم کی مثالیں بھی بیان کر دی تھی کہ جس سے تم جو ہے حق کو پہچان لیتے، سمجھ لیتے. اور دوسرے سے مراد یہ بھی ہے کہ کفار یعنی جو قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں، تباہ و برباد ہوئی ہیں، ان کے جو انجام ہے وہ بھی بطور مثال تمہارے سامنے موجود تھے. آیت نمبر 46 میں جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کے مکر اور ان کی چالوں کا اور ان کی سازشوں کا ذکر ہے کہ جو وہ حق کے خلاف وہ کرتے رہے، اہل ایمان کو اذیتیں اور تکلیفیں دیتے رہے، ان کا بیان ہے. فرمایا وقد مکروا اور تحقیق انہوں نے مکر کیے، انہوں نے تدبیریں کی. مکرہم اپنی تدبیر، اپنے مکر، اپنی چالیں، یعنی چالیں چلتے ہیں یہ لوگ. وعند اللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس، مکرہم ان کا مکر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ان کی جو تدبیریں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ان کی تدبیریں ہیں، ان کی جو چالیں ہیں. اس سے مراد کیا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کو ان کی چالوں کا کیا ہے، علم ہے. یہ جو سازشیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پورا کا پورا ان سازشوں کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جو ہے وہ سزا دینے والا ہے. پھر فرمایا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ اور ان کا مطلب یہاں پہ اگر نہیں ہے، یہاں پہ ان کا مطلب ہے نہیں. وَإِن كَانَ اور نہیں تھی، مکرہم ان کی مکر، ان کی تدبیر، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ کہ ان کی جو تدبیر تھی وہ ایسی ہرگز نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں. یعنی کہ یہ جو ان کی جو تدبیر تھی وہ ایسی بالکل نہیں تھی کہ ان جو پہاڑ ہیں وہ ٹل جائیں. ان کی تدبیر ہرگز ایسی نہ تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز گمان نہ کریں اللہ تعالیٰ کو. فلا تحسبن اللہ آپ ہرگز گمان مت کریں اللہ تعالیٰ کو کہ مخلف وعدہ رسولہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا. بالکل ایسا گمان بالکل نہیں کریں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز بڑا زبردست ہے، ذو انتقام انتقام والا، بدلہ لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض آیت نمبر 48 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم وہ قیامت کا دن، تبدل جس دن تبدیل کر دی جائے گی، الارض زمین، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا، غیر الارض اس زمین کے علاوہ، جس دن بدل دی جائے گی یہ زمین اور زمین سے، غیر الارض اور زمین سے، والسماوات اور آسمان بھی کیا ہوں گے، بدل دیے جائیں گے. اس سے کیا مراد ہے کہ جب قیامت کا جو دن ہوگا
تو قیامت کے دن جو زمین و آسمان کی جو موجودہ جو شکل و صورت ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ تبدیل ہو جائے گی. یہ زمین اور آسمان کیا کر دیے جائیں گے؟ تبدیل کر دیے جائیں گے. اور قیامت کے دن جو زمین ہوگی وہ صاف چٹکل میدان بن جائے گی کہ جس میں نہ ہی کوئی بلندی ہوگی کوئی نظر آئے گی، نہ ہی کوئی پستی نظر آئے گی. اور ایک حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ ایک سفید بھوری زمین پر گٹھے ہوں گے، سفید بھورے کلر کی، بھورے رنگ کی جو زمین پر گٹھے ہوں گے، جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اور اس میں کسی قسم کا کوئی جھنڈا یا علامتی نشان بالکل نہیں ہوگا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کب ہوگا؟ جو سور میں دوسری دفعہ جب سور میں پھونکا جائے گا اس وقت ہوگا، کیونکہ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ سارا دھرم برم ہو جائے گا، پھر نئے سرے سے زمین اور آسمان پیدا ہوں گے، اور ان کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے برزو یعنی پیش ہو جائیں گے، حاضر ہو جائیں گے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ کون سا؟ اللہ الواحد جو اکیلا، القہار جو بڑا ہی زبردست ہے. اب مجرمین کا بیان ہے کہ قیامت کے دن جو مجرم لوگ ہیں ان کا کیا حال ہونے والا ہے. مجرم اس دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اس دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آپ دیکھیں گے اے مخاطب جس سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تو دیکھے گا المجرمین، مجرموں کو، یومئذ اس دن، تو دیکھے گا اس دن مجرمین کو کہ مقرنین کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، وہ آپس میں جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاسفاد زنجیروں میں. اسفاد سفد کی جمع ہے، زنجیریں، وہ زنجیر جو پاؤں میں باندھی جاتی ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ جو مختلف قسم کے جو مجرم ہوں گے وہ ان کو گٹھا کر کے ان کو باندھا جائے گا، گٹھا کر کے ایک ساتھ باندھا جائے گا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ایک طرح کے جو مجرم ہوں گے ان کو گٹھا باندھا جائے گا، جیسے کوئی جو فاسق ہیں وہ فاسق کے ساتھ، جو شرابی ہیں وہ شرابی کے ساتھ، اس طرح. سرابیلہم، ان کی قمیصیں، سرابیل سربال کی جمع قمیص کو کہتے ہیں. تو اب جو یہ جہنمی لوگ ہیں اب کیا ہوگا کہ ان کی جو قمیص جو ہوں گی، ان کی جو قمیصیں ہوں گی وہ کس چیز کی ہوں گی؟ من قطران، گندک کی ہوں گی، گندک کی ان کی قمیصیں ہوں گی. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قطران سے مراد ہر وہ لیکوڈ چیز کہ جو شعلہ پکڑتی ہے، ہر وہ مایا چیز کہ جو شعلہ پکڑنے والی ہے اس کو قطران کہتے ہیں. یہ تو ان کی قمیصوں کا حال ہوگا. اب جو ان کے چہرے ہیں ان کا کیا حال ہوگا جہنم کے اندر؟ فرمایا وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ، اب جو ہے جو ان کے جو چہرے ہوں گے ان پہ آگ وہ چھائی ہوئی ہوگی، آگ نے ان کے چہروں کو ڈھانپا ہوا ہوگا. انسان کا جو جسم ہے اس میں جو سب سے جو معزز جو پارٹ آف جو باڈی ہے وہ کیا ہے؟ وہ چہرہ ہے. تو یہ ان کے چہرے کا حال ہوگا کہ ان کے چہرے، آگ نے ان کے چہروں کو ڈھانپا ہوا ہوگا. تو کتنا شدید ترین عذاب ہوگا. فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ جہنم میں ان کفار اور ان مشرکین کو، ان فساق اور فجار کو جب ڈالا جائے گا اس کے بعد ان کو کسی چیز میں کم نہیں کیا جائے گا، ان کو عذاب میں ہی بڑھایا جائے گا. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی، عذاب میں کمی نہیں ہوگی. تو کتنا سخت عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا یہ جو جہنم کی صورت میں. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا قید خانہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو جنت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا مہمان خانہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی، جو صالحین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے میں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازیں گے. اور اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کے جو سرکش لوگ ہیں، جو نافرمان ہیں، جو کفار اور مشرکین ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو بنایا جو بہت بڑا قید خانہ جس میں سے وہ نکل نہیں پائیں گے. فرمایا لیجزی اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے دے، کل نفس، ہر نفس کو کس چیز کی جزا دے دے؟ ما کسبت، جو اس نے کسب کیا، جو اس نے کمایا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس کے کمائے ہوئے کا
بدلہ دے دے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب سورہ ابراہیم اختتام یہاں پہ اس کا ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے 4 مقصد بیان کیے، غور سے سنیے۔ فرمایا ھذا بلاغ، فرمایا کہ یہ ایک پیغام ہے، للناس، لوگوں کے لیے، ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے بلاغ ہے، یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے اس قرآن کے ذریعے۔ اور دوسرا مقصد وَلِيُنذَرُوا، تاکہ وہ ڈرائے جائیں، تاکہ وہ اس قرآن کے ذریعے بھی، اس کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے تاکہ وہ ڈرا دیے جائیں، تاکہ ان کو آگاہ کر دیا جائے، اور تاکہ وہ ڈر جائیں، دوسرا مقصد۔ اور تیسرا مقصد قرآن کا وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لے انما ہوا، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ ہے، ہوا وہ الہ واحد، وہ ایک ہی الہ ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عبادت اگر کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی کرنی ہے، تیسرا مقصد۔ اور چوتھا مقصد کیا ہے؟ وَلِيَذَّكَّرَ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب، عقلوں والے، تاکہ جو عقل والے ہیں وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم سورہ الحجر انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو اچھا سیکھنے اور قول سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، اور ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس بھی مکمل کیجیے، اور جو پڑھاتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ کفار مجلس کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔